عربی زبان نہ آنے کی وجہ سے اس میں کیا ہے سمجھ نہیں پائے. ترجمے کی اور ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے. جب تک ترجمہ بیان نہیں کیا جائے گا قرآن جو پڑھا گیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. خطبہ مسنونہ جو پڑھا گیا ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. زبان یار من ترکی ومن ترکی نمیدانا. میرے دوست کی زبان ترکی ہے اور میں ترکی نہیں جانتا. ایسا ہی ہے کہ قرآن کی زبان عربی ہے اور میں عربی نہیں جانتا. یہ بات محل غور ہے. خطبہ جمعہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں نبی کے امتیوں کو جماعتیوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم کون ہیں, کس سے ہمارا تعلق ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہم عام انسان نہیں ہیں, ہم خاص ہیں. اللہ رسول کے ماننے والے صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر اللہ رسول کے ماننے والے ہم ہیں. مومن مسلم. اس لیے ہم کو اللہ کی مرضی اور رسول اللہ کے طریقے کا, جس کو سنت کہتے, خیال رکھنا چاہیے. زندگی بھر زندگی کے ہر گوشے میں ہر پہلو سے اللہ کی مرضی اور رسول اللہ کے طریقے کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم منافق کہلائیں گے, ہم فاسق کہلائیں گے, ہم فاجر کہلائیں گے, یا پھر میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کرنے والے کہلائیں گے. اس لیے میں الف سے آ رہا ہوں, الف سے بے تے کی طرف, کہ ابھی ہمارا الف ہی ادا نہیں ہوا. قرآن کی زبان نہیں آتی, ہمارے نبی عربی کی زبان نہیں آتی. ساری دعائیں عربی میں, دعائیں مسنونہ کتاب نہیں آتی. اذان عربی میں دیتے ہیں, نماز کے اندر قرآن عربی میں پڑھا جا رہا ہے, خطبہ نکاح خطبہ مسنون سب عربی میں ہے, عربی میں. غور کیجیے, میں یہ خطبہ جمعہ کا وقت پاس کرنے نہیں آیا ہوں, یہ اللہ کی شان
کہ اللہ نے مجھ کو آپ کے سامنے لا کھڑا کیا، میں کہاں سے آیا ہوں، کون ہوں، کیا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں وہ تو دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم، لیکن یہ حسن اتفاق کہ اللہ نے ہم کو آپ سے ملایا، تو پھر کیوں نہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور سورہ عصر کے مطابق یہاں بات کریں۔ جب صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے تو سورہ عصر سناتے ایک دوسرے کو، اتنی بہترین جامع سورت ہے اس میں کیا ہے سورہ عصر میں۔ پھر تھوڑا پیچھے آئیے، بات وہی ہے کہ جب عربی نہیں آتی تو وہ ایک سورت ہو یا پورا قرآن ہو، نہیں آتا، پوری زندگی گزر گئی ہماری، ہمارے بچے بھی تشریف فرما ہیں، ہمارے جوان، ہمارے بزرگ، اور ایسی غفلت کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دن رات اللہ کا کلام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے وہ سنتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جس زبان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ زبان نہیں آتی۔ تو اس بات پہ تھوڑا رک کے غور کرنا چاہیے، اور جو ذمہ دار ہے اس کو توجہ دلانی چاہیے۔ تم انگریزی کیوں پڑھ رہا، ہندی کیوں پڑھ رہا، انگریزی پڑھنے کے لیے گھر چھوڑ کے باہر کیوں جاتے ہو، ہاسٹل میں کیوں رہتے ہو؟ کچھ سیکھیں گے، کچھ سمجھیں گے، کچھ بنیں گے، پیسے کمائیں گے۔ پڑھنے والے کو انگریزی عزت ملتی ہے، اپ ٹو ڈیٹ کہلاتا ہے، ایجوکیٹڈ کہلاتا ہے، پڑھا لکھا کہلاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ بھی قربانی دے رہے ہیں، جا بیٹا پڑھ، جا بیٹی پڑھ، بیٹی بھی جا پڑھ، سیکھ، پڑھا لکھا کہلائے گا سماج میں، گاؤں میں۔ پیسے خرچ کر رہے ہیں اس کے لیے، پیسے خرچ کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ماں بیمار، باپ بیمار، گھر میں کوئی اور زیادہ ممبر نہیں، لیکن پھر بھی بیٹا ہاسٹل میں باہر پڑھا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے۔ تو ذرا دیکھیے آپ کہ عربی زبان چھوڑ کر انگریزی زبان پڑھنے کی طرف کتنی توجہ ہے۔ جو توجہ قرآن کی طرف ہونی تھی، جو دلچسپی قرآن سے ہونی تھی، قرآن کی زبان سے، وہ توجہ کس کی طرف ہے؟ وہ غیر زبان کی طرف، کیونکہ وہ بظاہر نفع سمجھ میں آ رہا ہے۔ حالات میں اس وقت عربی زبان کھوٹا سکہ ہے، انگریزی زبان چالو سکہ ہے، تو یہ عربی زبان کو کھوٹا سکہ کس نے بنا دیا، اور یہ انگریزی زبان کو چالو سکہ کس نے بنا دیا؟ یہ سکے کس کے چل رہے، کون چلاتا ہے؟ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، میں آپ کے دماغ سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے دماغ کو چالو رکھو، چالو کرو، اور اپنے بارے میں، اپنے حشر کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں، کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے، اس بارے میں ذرا سوچو۔ سوچنا پڑے گا، کسی بھی وقت ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے، کسی بھی وقت اٹیک، عام ہو گئی بیماری، عمر بھی ہو گئی، یہ وقت ہوا، یہ چلی،
یہ چلے تو کم سے کم سیلف ڈیپینڈ تو ہو. ہم کتنے محتاج آدمی ہیں. ہمارے والد کا انتقال ہو گیا, ہمارے کسی عزیز کا, ہمارے کسی محترم کا انتقال ہو گیا, ہم نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے اس کی. جو کرائے کے ہیں ہمارے امام صاحب, مولوی صاحب, آپ پڑھائیے صاحب, آپ اس لیے پڑھائیے کہ ہم کو نہیں آتی. سوچنا پڑے گا. آپ نے پوری زندگی تمہارے لیے قربان کر دی, اس کی تم نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے. اور وہ پڑھائے بھی کیوں کہ جو بھی میت میں پڑھے پسر کے, انہوں نے سکھایا ہی نہیں, انہوں نے تو انگریزی پڑھایا تھا. اور کیجئے وہ کہاں سے عربی میں پڑھا دے گا. وہ کیا چل رہا ہے سماج میں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ غور کرنا پڑے گا میرے بھائیوں. میں آیا ہوں, چلا جاؤں گا ابھی. اتفاق ایسا کہ میں آپ کے درمیان حاضر ہوں, جمعہ ہے, تو مجھے موقع دیا گیا کہ مولانا آپ ذرا خطاب کریں. کل میرا پروگرام تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں, وہاں سے لے آئے مجھ کو پکڑ کے اور آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا تھا. تو یہ حسن اتفاق ہے نا. میں ریسرچ اسکالر ہوں, اسلامی اسکالر ہوں, میں 4 کتاب والا نہیں ہوں. میں بتا دوں آپ کو, یہ بتانا ضروری ہے, تعارف کرانا. تو میں یہاں جو بول رہا ہوں وہ پورا مغز ہے, وہ نچوڑ ہے, وہ کہ ذرا چینج لائیں اپنے اندر. ہم تو چلے جائیں گے, مگر آپ اس حیثیت سے سوچئے, بات صحیح ہے. 50, 60, 70, 80 سال کے مرحلے میں ہم موجود ہیں اور ہم کو اپنے دین کے بارے میں نہیں معلوم, دین کی زبان نہیں آتی, قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہم نے, قرآن پڑھ کر سمجھنے کی, پھر سنبھلنے کی, پھر اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنی دنیا کو سنبھالنے کی کچھ بھی کوشش نہیں کی, بلکہ جو پٹا پٹایا راستہ تھا اس پہ چل پڑے. اور ادھر رہا قرآن, شریعت, دین, وہ چند چیزوں میں رہ گیا. کچھ دیکھ لو, چند چیزوں کے اندر رہ گیا وہ دین. رسمی طور پر ہو گیا ٹائم, اذان ہو گئی صاحب, کسی نے نماز پڑھ لیا, کسی نے نہیں پڑھا, کوئی بولنے والا نہیں. اس طرح سے ٹوپی ہے کہ نہیں, داڑھی ہے کہ نہیں, ٹخنا, نام, یہ وہ بات یہاں کے خط ہو گیا دین کا حق ادا. لیکن تعلیم کے مسئلے پہ انگریزی, شادی کے مسئلے پہ کوئی سنت نہیں, کوئی حدیث نہیں. جیسا سماج میں ہوتا آیا ویسا کریں گے اپن. وہاں کوئی کسی کو بولنے والا نہیں, سبھی حمام میں. ارے بھائی, جو کچھ شادی کے موقع پر کر رہے ہو یا میت کے موقع پہ جو کچھ کر رہے ہو, وہاں رک کے سوچو کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے, سنت میں طریقہ, آپ کا عمل کیا ہے. آپ نے بھی شادیاں کی, نکاح, مدینہ کے مالدار عبد الرحمن بن عوف, عثمان علی کے لگے ہوئے ہیں صاحب. سوچو ہر مسئلے میں گویا. تو اس طرح میٹھا میٹھا حباب نہیں, زندگی کے ہر گوشے میں, ہر پہلو سے آپ کو اللہ کی مرضی کا اور رسول اللہ کے طریقے کا خیال رکھنا ہے. فاؤنڈیشن اہم ہوتا ہے, فاؤنڈیشن, بنیاد وہ اہم ہوتی ہے. اس کے بعد جو برانچیز ہوتی ہیں, فروعات, اس میں آپ کی مرضی ہے, آپ جیسا چاہے کھڑی کریں دیوار, 9 انچ, 4 انچ, 18 انچ. فاؤنڈیشن, وہ فاؤنڈیشن ہے یہ ہمارا عقیدہ. عقیدہ مینس فاؤنڈیشن, بنیاد. کتنے ہی اوپر سیمنٹ پلا دیں, کتنا ہی آپ اس میں رنگ روغن کر لیں, خوبصورت عمارت بنا دیں, لیکن اگر بنیاد کھوکھلی ہے, کمزور ہے, تو وہ عمارت زمین پر آر گرے گی.
یا پھر بنیاد میں آپ نے پہلی ہی اینٹ ٹیڑھی رکھی ہے، ٹیڑھی، تا سریا میرات دیوار کچ خشت اول چون نہد میں مار کچ، تا سریا میرات دیوار کچ، پہلی اینٹ ٹیڑھی دیوار ٹیڑھی، سریا تک لے جاؤ اس کو۔ تو میرے بزرگوں اور میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، آپ اپنی جگہ رک کر ذرا سوچئے کہ اللہ رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ رسول کو نبھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ رسول کی طرف بلانے کا، دعوت و تبلیغ کا مطلب کیا ہوتا ہے، سمجھیے پہلے۔ پٹے پٹائے راستے پر مت چلیے کچھ شگوفوں کو لے کر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو ماننا ہی ہے۔ ایک کافر وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے، سب کرے، کلمہ نہ پڑھے، فارمیلٹی پوری نہ کرے، تو آپ ہی کہیں گے کہ نہیں بھائی پہلے ایمان تو لا، پہلے مسلمان تو ہو، پھر بعد میں پڑھنا، کیونکہ یہ سب چیزیں مسلمان سے قبول ہوگی۔ تو میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، آپ بولیں گے نہیں پہلے آپ پروسیجر جو ہے مسلمان بننے کا وہ پورا کر، پہلے غسل کر لے، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھ، غسل کر، وضو کر، کلمہ پڑھ، اور اس کے بعد پھر اذان ہو گئی تو نماز پڑھ۔ نماز فرض ہے، کچھ نہیں پڑھنا آتا اس کو، لیکن جھک اٹھک بیٹھک کر، اور اس کے بعد پھر تیاری کر نماز میں کیا پڑھتے کیا نہیں۔ تو یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب تک آپ اس کو دل سے نہیں مان لیں گے اور زبان سے اس کا اقرار نہیں کر لیں گے، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، ایک کافر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب ہم مسلمان کے ہی گھر پیدا ہوئے، تو یہ فارمیلٹی ہم نے پوری نہیں کیا، ہم مسلمان کی ہی اولاد ہے، لیکن بات تو کامن ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہو گئی پاکیزہ بات، یعنی کلمہ طیبہ، اور اس کے بعد پھر یہ بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں یا ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، تو یہ تو شپث ہو گئی۔ شپث، شہادت مینس ہندی میں شپث گرہن، کہ میں اس بات کی شہادت دے رہا ہوں، میں اس بات کی شپث لے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مدعا نہیں، یعنی عبادت کے بھی لائق اور اطاعت کے بھی لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ یہ پڑھ لیا، شپث لے لی، اب اس کے فوراً بعد اگر وہ کافر مسلمان ہو گیا ہے تو پھر اللہ کے آگے جھکے۔ پہلے جھکتا تھا فرعون کے سامنے، بتوں کے سامنے، اس کے اپنے جیسے انسانوں کے سامنے، پہلے مانتا تھا انسان کی بات، سمجھتا تھا، لیکن کلمے کے بعد اب وہ اپنا سر اللہ کے آگے جھکائے گا اور اللہ کی بات کو مانے گا، اللہ کی بات کو ایز اے قانون، ایز اے سسٹم آف لائف، ایز اے سمویدھان مانے گا۔ اللہ کی بات کو، وہ ہے قرآن، وہ ہے شریعت، عربی لفظ ہے۔ اسی لیے میں نے
خطبے کی شروعات میں افسوس کا اظہار کیا کہ ہم کو عربی نہیں آتی ہے، نہ کوئی توجہ دلا رہا ہے، نہ ہماری توجہ ہے. پوری توجہ بچہ پیدا ہوا ہے تو کہ میں اس کو انگریزی پڑھاؤں گا، میں اس کو ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بناؤں گا، بہت دماغ والا ہے، بہت ذہین ہے، تو میں اس کو ایسا بناؤں گا. ارے اللہ نے تجھ کو بچہ دیا تو ذمہ داری دی ہے کہ پہلے تو مسلمان بنا، اس کو پہلے تو مومن مسلم بتا، اسلام کیا ایمان کیا بیٹا. لیکن کہاں، یہاں مجھے کہاں سے آیا ہوں، کیا ہوں، کون ہوں، یہاں آگے مجھ کو بتانا پڑ رہا ہے. حالات کا جائزہ میرے سامنے ہے کہ کلمہ جیسی چیز ہم نہیں سمجھ پائے آج تک. رٹ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، گردن کو جھٹکا بھی مار رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، کیا حاصل کیا؟ ارے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے ظاہر کہ یہ سر، ایک مسلمان کا سر جھکے گا تو اللہ کے آگے. سن لے زمانہ سن لے، زمانے کے اندر فرعون بھی موجود ہے، نمرود بھی، حامان بھی، شداد بھی، سب رہے ہیں اور آج بھی ہے. لیکن بندہ مومن کو، بندہ مسلم کو اپنے آگے جھکانے کی کوشش کرنے والے فرعون سن لے تو اس سر کو کاٹ سکتا ہے، گردن سے الگ کر سکتا ہے، لیکن اپنی چوکھٹ پہ نہیں جھکا سکتا. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے؟ بات تو صحیح ہے. واہ. اسی طرح جس طرح سر نہیں جھک سکتے غیر اللہ کے آگے، اسی طرح غیر اللہ کی بات کو، غیر اللہ کی بات کو، انسان کی بات کو، انسان کے سلیبس کو، انسان کے بنائے ہوئے دستور اور قانون کو، سمویدھان کو ایک مومن اور مسلم نہیں مان سکتا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ظالمون فاسقون. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. میرے پاس وقت بالکل کم ہے، جو ٹائم مجھ کو دیا گیا ہے اس کا خیال رکھوں گا میں، بات پوری ہو اور نہ. تو میں ان آیات کا ترجمہ نہیں کرتا، اسی لیے اس کمی کا احساس ہو رہا ہے کہ اگر آپ الف لام میم سے والناس تک قرآن سمجھ کر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، بڑی آسان کتاب، ایک امی پر نازل ہوئی ہے، یہ جو ان پڑھ تھا، ان پڑھ اس پر نازل ہوئی ہے. اور اللہ نے اپنی کتاب سے متعلق کہا ہے کہ بہت آسان کتاب ہے یہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ہم نے اس کتاب کو نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، سنبھلنے والوں کے لیے پڑھ کے بہت آسان بنایا ہے. اس کو کوئی مشکل نہ بنائے. تو کم سے کم ہم اتنے ہائی فائی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، بائیولوجی، سائیکولوجی اور آرٹس اور کامرس اور سائنس اور یہ اور وہ، کہاں سے آ گئے، کس گلی میں گھس گئے آپ صراط مستقیم چھوڑ کے. اب قرآن کو سمجھنے بیٹھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا؟ یقیناً آئے گا، مگر دماغ کو صاف کر لیجیے آپ. الف لام میم اللہ بول کیا رہا، اس میں کیا ہے؟ اس میں کلیئر ہے بالکل. یہ کرو وہ مت کرو، یہ کرو اور وہ مت کرو. اور جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو وہی رہنے دو، جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اتنا تو سمجھو، اتنا تو اس پہ عمل کرو. تو میرے بھائیو، کلمے کا مطلب جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کبھی کافر نے، کبھی مشرک نے، کبھی ابو جہل، ابو لہب نے، فرعون نے اس کلمے کو برداشت نہیں کیا، نہیں کر رہا ہے، آج بھی نہیں کر رہا ہے اور نہیں کرے گا. یہ تاریخ ہے. اتنا موٹا جو قرآن ہے 600 صفحات کا کم و بیش، وہ پوری ایک تاریخ ہے کہ جب رسول اللہ نے غار صفا میں کھڑے ہو کر، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کہا قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو گالیوں کا تمغہ ملا، ستیہ ناش ہو تیرا، تو نے ہم کو اس لیے بلایا تھا کیا؟ ابو لہب
تب لہذا جماعت نا، کیونکہ وہ عربی جانتا تھا، وہ عربی جانتا تھا، عرب تھا، نبی عربی تھے، عربی جانتا تھا. اس نے سمجھ گیا کہ یہ کیا بول رہا ہے، میرا بھتیجا محمد کیا بول رہا ہے. یہ بول رہا ہے کہ سنو مکہ کے سرداروں، سنو کفار و مشرکین، تم کو ایمان لانا پڑے گا اور میرے پیچھے چڑھنا پڑے گا، میری قیادت میں، میری امامت میں، میری رہنمائی میں جینا پڑے گا تم کو. یہ مطلب ہے اس کا. وہ سمجھ گیا تھا عربی میں، کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے سامنے کا بچہ ہم کو بتائے گا کیا، ہم کو بتائے گا، ہم کو سکھائے گا، اتنی بڑی بات کرے گا. جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے، معلوم ہونا چاہیے. یعنی یہ کلمے کی نزاکت دیکھیے آپ، نہیں کیا برداشت، نہیں کیا. وہ کلمہ آج بھی کوئی برداشت نہیں کر رہا ہے. پوری دنیا کفار و مشرکین کی، یہود و نصارہ کی اتفاق رکھتی ہے، اتفاق اسلام نہیں ہونا، اسلام نہیں ہونا، اسلام نہیں ہونا. جیسا کل رکھتا تھا مکے کے کفار و مشرکین، اسلام نہیں ہونا، اسلام نہیں ہونا. جو دھرم باپ دادا کے زمانے سے مل گیا ہے، اس میں سب چاندی ہے، چلنے دو. خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے، میلے ڈھیلے لگ رہے تھے، نذرانے آ رہے تھے، بڑی موٹی کمائی ہو رہی تھی. یہ آگے بول رہا ہے محمد صاف کرو اس کو، اللہ کا گھر ہے یہ، پاک ہٹاؤ اس کو یہاں سے. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، آپ تو عمر گزار کر بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں اچھا برا. اگر تھوڑی سی غفلت ہے، یقیناً ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو ابھی بیٹھ جائیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میں 1-2 پتھر آپ کے دماغ میں مار کے جاؤں تاکہ آپ بیٹھ نہ سکیں. معاف کرنا تھا. یہ کیا زندگی ہے یار، کیڑے مکوڑوں کی زندگی ہے ہماری. جی رہے، چل رہے، چگ رہے، مر جا رہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنا کام خود نہیں کر سکتے. نہ ناظرہ پڑھنا آئے، نہ ابا کی نماز جنازہ پڑھا سکتے، نہ اپنا خطبہ نکاح پڑھ سکتے، نہ کچھ کر سکتے. جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، اللہم لک سمت علی رزقک افطرت، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک. کچھ نہیں معلوم. I don't know. میں عربی جانتے ہی نہیں، میں عربی جانتے چلی. کیوں نہیں جانتے آپ؟ اس سوال کا جواب دو. آپ عربی کیوں نہیں جانتے؟ ہم انگریزی جانتے ہیں، تو آپ انگریزی کیوں جانتے ہو؟ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ انگریزی نہیں آنے چاہیے، میں یہ بول رہا ہوں کہ عربی کیوں نہیں آتی آپ کو؟ کس پہ بھروسہ کر لیا آپ نے؟ کلمات پڑھے جا رہے ہیں اذان کے، اللہ اکبر کیسے برداشت کر رہا ہے؟ نہیں کر سکتا. ابو جہل، ابو لہب، کمپلیٹ اذان ہے وہ ایک، مگر معلوم ہی نہیں، نہ پڑھنے والا، نہ دینے والا، نہ سننے والا، سب برابر. تو پھر زندگی بھی مسلمانوں کے سامنے کروڑوں کی تعداد میں ہے، کروڑوں کی تعداد میں کوئی وزن نہیں. جب محمد بن قاسم آئے تھے ہندوستان میں تو ان کو دیوتا ماننے کے لیے تیار تھے یہ کفار و مشرکین. سیدھے سادے بیچارے ہندوستان کے ہندو، سیدھے سادے دیوتا ماننے کے لیے تیار تھے. کیا چیز تھی ان کے اندر؟ آج کیا بات ہے کہ وہی سیدھے سادے بیچارے ہمارے جسم پر بار رہے ہیں. کہ بات کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تمہارے اندر ایسا ایمان ہوگا ابراہیم والا، محمد رسول اللہ والا، تو کوئی مائی کا لال تم کو جھکا نہیں سکتا. رسول اللہ تنہا تھے، خالی ہرا سے آئے تھے، 13 سال مکہ میں رہے، نہ کوئی طاقت نہ پاور، کچھ نہیں، ستائے جا رہے ہیں. آخر جان لینے کی تیاری، جانا پڑا اللہ کے حکم سے، مدینہ سے نکلنا، مکہ سے نکلنا پڑا، چھوڑ دیا ہوتا، مگر سمجھوتا نہیں کیا، کفار مشرکین سے سمجھوتا نہیں کیا، کوئی بہانہ نہیں کیا. میں اکیلا پڑ گیا ہوں، حالت مجبوری کی استراحت ہے بھیا، رخصت ہے بھیا، کچھ نہیں. ایمان کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں. نکل گئے آپ، 10 سال وہاں رہے،
تھوڑا سی طاقت اور پاور مل گیا وہاں پر. تاریخ بالکل معلوم ہے, آئینے کی طرح ہے بالکل. 10 سال کے اندر عرب فتح, 10 سال لگے عرب فتح. اور یہ اعلان ہو گیا عرفات کے میدان میں کہ آج تمہارا سسٹم آف لائف, تمہارا وے آف لائف, تمہارا سسٹم آف لائف, تمہارا قانون زندگی کا, تمہارا نظام زندگی کا کمپلیٹ کر دیا گیا قیامت تک. اس میں لچیلا پن نہیں رکھا. یہ اللہ کا قانون ہے, انسان کا بنایا ہوا تھوڑی. ہٹا دو, ارے چپ رہو, عجیب کرنے سے ویڈیو ہٹا دو. چپ رہو, چپ رہو, کوئی بات نہیں, بس 2 منٹ کی بات ہے. نہیں مسجد کے اندر نہ بنا ویڈیو. ارے چپ رہو نا. تو یہ بات آپ یاد رکھیں, باقی نہیں بند کر دو. لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے. ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے, اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے. ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں. خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی. اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں. یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے, نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے. ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے. یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہوں, جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہوں. یہ شریعت لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے. ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے, اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے. ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں. خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی. اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے